وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 99 ہے۔ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا کہ یہودی پہلے تو جب مدینہ میں تھے اور مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوتی تو کہا کرتے تھے کہ ان قریب اللہ کی سچی کتاب لے کر ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لی، پہچان بھی لیا، دل سے قائل بھی ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے اسی لیے یہ چاہتے تھے کہ جو نبی آئے گا یا جو نبی آئے وہ ہم میں سے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے جس کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون اس نبوت کے عہدے اور منصب کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور پہچانا جو اسے بہتر نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنا فضل اور کرم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں سے چن لیا، مبعوث فرمایا۔ آپ عرب تھے، اسی لیے انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ لعنت یافتہ ہو گئے۔ اور مشرکین مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آتے تھے، انہیں ایمان نصیب ہوا، اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔
ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا، حضرت داؤد بن سلمہ نے ان یہود مدینہ سے کہا کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، مگر اب جب کہ وہ اوصاف جو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ میں ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے، یعنی مکر گئے کہ ہم جو اوصاف اور نشانیاں بتاتے تھے وہ یہ شخص نہیں تھا، ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے تو مانتے تھے، منتظر بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد حسد اور تکبر سے اور اپنی ریاست کے کھو جانے کے ڈر سے صاف انکار کر بیٹھے۔ یعنی یہود پہلے جو مدینہ کے مشرک تھے انہیں بتایا کرتے تھے کہ جب ان کے آپس میں لڑائی ہوتی تو ان کو کہا کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آئے گا، ایک نبی مبعوث ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ خصوصیات ہوں گی، یہ خوبیاں ہوں گی، اور وہ بہت قریب آنے والا ہے، اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، مبعوث ہو گئے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب میں سے مبعوث کیا، جو کہ اس وقت ایک ان پڑھ اور جاہل قوم تھے، تو انہوں نے اپنی ریاست کے کھو جانے کے ڈر سے، اپنی حکومت کے کھو جانے سے ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور اس بنا پر انکار کیا کہ یہ عرب ہیں، یہ ان ان پڑھوں میں سے ہے، تو اس کو کیوں چنا، ہمارے اندر سے کیوں نہیں چنا؟ تو حسد کیا، تکبر کیا کہ ہم میں سے نبی آنا چاہیے تھا، ان میں سے کیوں آیا ہے؟ تو اس بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں نے انکار کیا۔ تو مشرک جو ان سے ہر روز یہ سنا کرتے تھے وہ ایمان لائے، اللہ نے ان میں سے لوگوں کو ایمان نصیب کیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہودیوں پر غالب آ گئے۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا یہودیوں سے کہ بھائی تم تو ہر روز ہمیں بتایا کرتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں، تو یہ سارے کے سارے اوصاف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اب مانتے کیوں نہیں ہو؟ اب انکار کیوں کرتے ہو؟ تو آگے سے وہ جواب دیتے کہ ہم تو اس شخص کے بارے میں نہیں کہتے تھے، ہماری مراد کوئی اور تھی۔ وجہ انکار کی وجہ صرف اور صرف حسد تھا، تکبر تھا، انا تھی، خود پسندی تھی، اور اس ڈر سے کہ کہیں ہم سے ہماری ریاست چھن نہ جائے، کھو نہ جائے، ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، صرف اسی بنیاد کے اوپر انکار کیا۔ اگلی آیت میں کہ بہت بری ہے وہ چیز، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا، اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل گئے کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس بات سے یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی، اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی،
اور اس وجہ کے سوائے حسد، بغض، تکبر، اناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ نہ سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ ان کے اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے۔ پہلے جرائم جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہے، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث تھا۔ مثلا بچھڑے کی عبادت، تورات میں تحریف، رسولوں کا قتل، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب وغیرہ۔ اب آخر اس زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو مزید غضب کا نشانہ بنے۔ چنانچہ بغضب علی غضب کا معنی پہلے اور دوسرا غضب نہیں بلکہ بار بار اور بڑا غضب ہے، جس کی وجہ سے انہیں المغضوب علیہم فرمایا گیا۔